آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہر شخص ابر رحمت کی دعا مانگ رہا تھا۔ پاکستان میں موسم خوشگوار ہو اور پکوڑوں کو بھلا دیا جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ زہرا بیگم نے بھی موسم کی مناسبت سے لوازمات بنائے اور ٹرے میں سجا کر لان میں لے آئیں، جہاں اسفل صدیقی پہلے سے موجود موسم کو انجوائے کر رہے تھے۔ صدیقی صاحب، مجھے تو وہ لڑکی بہت پسند ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ ہم دونوں فرخندہ سے بات کریں۔ زہرا بیگم آج پھر ان کے سامنے علینا کی خوبصورتی کے پل باندھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اب اپنے فیصلے پر مضبوطی سے ڈٹی ہوئی تھی۔ بیٹیاں ساری پیاری ہوتی ہیں، حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے احسن سے لازمی پوچھ لینا۔ زندگی تو اس نے گزارنی ہے، تو ہم سفر بھی اس کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسفل صدیقی نے 20 بار کی جانے والی بات پھر سے دہرائی۔ وہ میرا بیٹا ہے، مجھے یقین ہے وہ میرا مان نہیں توڑے گا۔ زہرا بیگم نے گردن اکڑاتے ہوئے فخریہ کہا، آپ کی یادداشت بہت کمزور ہے، مگر میں آپ کو یاد کروا دوں کہ وہ ایک بار آپ کا مان توڑ چکا ہے، پھر سے وہی غلطی نہ دہرائیں۔ اس بار احسن تو شاید ماں کا مان نہ توڑتا، مگر اسفل صدیقی نے اس کی کسر پوری کر دی۔ آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، جب بات کرو دل جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ زہرا بیگم کا حلق تک کڑوا ہو چکا تھا، ٹرے لوازمات سے بھری پڑی تھی، مگر زہرا بیگم کا کچھ بھی لینے کو دل نہ کیا، جبکہ دوسری طرف اسفل صدیقی مزے سے ان کے بنائے اسنیکس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کو یوں کھاتا دیکھ کر زہرا بیگم کا دل برا ہوا۔ وہ منہ میں ہی کچھ بڑبڑائی۔ ویسے اس لڑکی کے بارے میں کچھ پوچھا ہے کہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ فرخندہ سے پوچھنا تھا کہ اس کے بارے میں۔ ان کو خاموش دیکھ کر اسفل صدیقی نے پھر سے بات شروع کی۔ وہ جانتے تھے کہ آج کل ان کا پسندیدہ موضوع علینا ہے۔ میں اس سے پوچھ چکی ہوں، آپ اپنے اسنیکس انجوائے کریں، اس موضوع پر ہم پھر بات کر لیں گے۔ زہرا بیگم کا پہلا سا جوش ختم ہو گیا۔ ارے بیگم تم بھی کھاؤ نا، اور کیا بتایا ہے فرخندہ نے اس کے بارے میں؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ انہیں خاموش بیٹھا دیکھ کر اسفل صدیقی نے کھانے کی دعوت دی، جنہیں انہوں نے نظر انداز کر دی۔ ماں باپ کا ٹریفک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ ایک ہی رشتہ تھا دنیا میں، سگا تایا اپنے ساتھ لے گیا، مگر بچی کی حفاظت نہ کر سکا۔ بہت مشکل سے بچی تھی اپنے بدنیت کزن کے ہاتھوں۔ بیٹی تو بلا کی خوبصورت ہے، مگر اپنے نصیبوں سے ہار گئی۔ زہرا بیگم کو علینا سے دلی ہمدردی تھی۔ انہوں نے اس کی تمام داستان اسفل صاحب کی گوش گزار کر دی۔ بہت برا ہوا بچی کے ساتھ، اس لیے کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے نہیں، بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے۔ تم فرخندہ سے اس کے تایا کے گھر کا پتہ لے لینا، میں ایک بار بذات خود اس سے ملوں گا۔ آخر ہم نے بھی خاندان کو منہ دکھانا ہے، ساری معلومات لینا بہت ضروری ہے۔ اسفل صاحب کے دل میں علینا کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا، مگر محض ہمدردی کی بنا پر وہ کسی بھی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتے تھے۔ بہن کے گھر سے بھاگ جانے پر جو منہ دکھایا تھا وہی اب دکھا دینا۔ آپ کا خاندان بھی کوئی عرش سے نہیں اترا، آپ لوگوں کی عزت کی پگڑیاں بھی اترتی ہوئی دیکھ چکی ہوں۔ نائلہ کا ذکر کرتے ہوئے زہرا بیگم ہمیشہ حد سے زیادہ تلخ ہو جاتی۔ میری بہن گھر سے بھاگی تھی تو میری ذات پر داغ آیا تھا، تمہارا کیا گیا تھا؟ تم کیوں ہر وقت اسے کوستی رہتی ہو؟ وہ تو جب سے گئی ہے کبھی پلٹ کر نہیں آئی، مگر تمہاری نفرت تو کم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اسفل صدیقی ان کی بار بار کی زبان درازی سے تنگ آ گئے تھے۔ وہ اپنی بہن کے معاملے میں خاموش رہتے تھے، مگر اب ان کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ ان کی بہن ان کی لاڈلی تھی، بالکل چھوٹی گڑیا کی طرح سنبھال کر رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیسے اس کا اپنا ہی دوست اس کے ہاتھوں سے اس کی گڑیا چھین کر لے گیا اور اسے پتہ تک نہ لگا۔ خاندان کی عزت خاک میں ملا کر سب کے منہ پر کالک تو مل گئی تھی، ابھی اس کا کچھ اور کرنا باقی ہے۔ زہرا بیگم کے الفاظ احسن کے کانوں سے ٹکرائے۔ وہ ابھی ابھی گھر آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ان کی لڑائی پھپھو کی وجہ سے ہو رہی تھی، اور پھپھو بھی وہ جسے اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں، صرف ماں سے ان کے خلاف باتیں ہی سنی ہیں۔ ان میں صداقت کتنی ہے یہ اسفل صدیقی نے کبھی نہیں بتایا۔ میں سمجھتا ہوں اس نے اس وقت جو بھی کیا وہ غلط تھا، اگر وہ دونوں مجھے بتا دیتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ اسفل صدیقی یک طرفہ تعلقات کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھکنے لگے تھے۔ آستین کے سانپ بتاتے نہیں ہیں، موقع ملنے پر ڈس لیتے ہیں، جیسے ان دونوں نے ہمیں ڈسا۔ احسن کو ماں کا لب و لہجہ پسند نہ آیا۔ اب دونوں ہر وقت پھپھو کی وجہ سے لڑتے کیوں رہتے ہیں؟ بس کر جائیں، اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اس وقت کو بار بار دہرا کر ایک دوسرے کو اذیت نہ دیں۔ احسن کو یوں حمایت کرنا انہیں پسند نہ آیا۔ وہ تمہاری پھپھو نے ڈائن تھی، ڈائن، جو خود تو مزے سے زندگی گزار رہی ہوگی مگر ہماری زندگیوں میں زہر گھول چکی ہے۔ زہرا بیگم نہیں چاہتی تھی کہ احسن کے دل میں پھپھو کے لیے ذرا بھی ہمدردی پیدا ہو۔ وہ اپنی اس نفرت میں اسے اپنے ساتھ کھڑا دیکھنا چاہتی تھی۔ ہماری زندگی میں زہر میری بہن نے نہیں گھولا، بلکہ تمہاری زہریلی زبان نے گھول رکھا ہے۔ اگر تم اپنا زہر کچھ کم کر لو تو ہم بھی سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں، مگر تم نے تو میری زندگی جہنم بنانے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ جب تک مروں گا نہیں تمہیں سکون نہیں ملے گا۔
اسود صدیقی نے سب کچھ وہیں چھوڑا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اپنے باپ کو دیکھ رہے ہو، وہ سب کچھ تباہ کر گئی، مگر اس کی شان میں گستاخی ان کو پسند نہیں، اور مجھے کیسی کیسی باتیں کر کے گئے ہیں۔ زہرا بیگم وہیں بیٹھی رونے لگی تھی۔ ماما آپ کیوں خود کو ہلکان کرتی ہیں؟ چھوڑ دے پپھو کو ان کے حال پر، آپ کے لیے میں اور بابا ہیں نا۔ احسن ان کو چپ کرواتے ہوئے تسلی دی، مگر وہ مطمئن نہ ہو سکی۔ مجھے تو ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہیں واپس نہ آ جائے۔ اگر تم نہیں جانتے اگر وہ واپس آ گئی تو تمہارا باپ اس کے سارے گناہ بھول جائے گا اور مجھے اس گھر سے نکال دے گا۔ زہرا بیگم کا خدشہ ان کی زبان پر آ ہی گیا۔ ان کا اصل ڈر نائلہ کی واپسی کا تھا جو کبھی ان کا پیچھا نہ چھوڑتا۔ ماما ایزی رہیں، اتنے سالوں بعد کوئی بھی واپس نہیں آتا، اپنے سارے خوف ختم کریں اور زندگی انجوائے کریں۔ احسن نے وہم دور کرنے کی کوشش کی۔ اس نے موسم کے بدلتے تیور دیکھے تو اپنا ریک اٹھا کر بالکنی میں آ گئی۔ معصوم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر سجی اس کی جاذبیت کو بڑھا رہی تھی۔ اس کے خوبصورت ہاتھ فانوس پر رنگ بھرنے میں مصروف تھے۔ اس کی جھیل سی آنکھوں میں بس خاص چمک بتا رہی تھی کہ وہ کچھ نایاب بنا رہی ہے، جیسے کسی بے رنگ وجود کو رنگنے کا سوچ رہی ہو۔ اس کے جھکنے سے اس کی سنہری زلفیں بار بار چہرے پر گر رہی تھی۔ اس نے پینٹنگ پرش ایک طرف رکھا اور میز سے پن اٹھائی، اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے ان کو پن میں مقید کیا۔ وہ پھر سے پینٹنگ میں مشغول ہو چکی تھی، مگر وقفے وقفے سے اس کی نگاہیں موبائل اسکرین کو جانچ رہی تھی، جیسے وہ کسی کے پیغام کی منتظر ہو۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے مسلسل جھک کر کام کرنے سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ شکر ہے یہ مکمل ہو گئی۔ پینٹنگ مکمل کرتے ہی وہ کرسی پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ موبائل کی میسج ٹون سنائی دی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور میسج دیکھا۔ وہاں کسی جگہ کی لوکیشن سینڈ کی گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سامان اکٹھا کیا اور کل کے لیے تیاری کرنے چلی گئی۔ اس کا دن تو اسے برسوں سے انتظار تھا۔ یہ قسط جاری ہے۔